جو رپورٹ کے اعداد و شمار ہیں وہ تو اکانومی جو ہے پاکستان کی اس پر وہ پوری چارج شیٹ ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ 20 ارب ڈالر یعنی یہ پورے جی ڈی پی اے کا 6% بنتا ہے جو کرپشن کی نظر ہو رہا ہے. اگر یہ کرپشن کی نظر نہ ہو تو 6 کی اوسط سے آپ کا جی ڈی پی اے جو ہے اس میں گروتھ آ جائے. اتنا بڑا جو انہوں نے یہ چارج شیٹ ہے سر, اتنی بڑی, اور کیا اس پہ اور کون سا انڈیکیٹر چاہیے؟ اچھا میں بتاتا ہوں, یہ کسی ایک سال کی یا گزشتہ سال کی نہیں, یہ تو اوورآل آپ کی جو پرفارمنس ہے جس میں کرپشن ماضی سے یہ ہوتی آ رہی ہے, اور اس میں سب سے بڑا حصہ جو ہے 4.25 سال کی حکومت کا, عمران خان کی اپنی حکومت کا ہے. ٹرانسپیرنسی جو ہے ماضی میں کسی بھی سال سے, چاہے وہ ہماری حکومت تھی, عمران خان کی تھی, پیپلز پارٹی کی تھی, پرویز مشرف کی تھی, آپ پیچھے چلے تحقیقات کا مطالبہ جو آئین تحفظ پاکستان نے خان صاحب کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اس پہ تو تحقیقات فوری طور پر ہونی چاہیے. اور دوسرا مزمل اسلم صاحب کوئی کوٹ اگر کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب تو فرماتے ہیں دہلے کی کرپشن نہیں ہے, تو یہ تو 5300 ارب روپے کی کرپشن ہے جو پچھلے 2 سال میں کہاں سے آ گئی ہے. پھر وہ آئین تحفظ پاکستان کہتا ہے تحقیقات, تو تحقیقات کون کرے گا؟ گورنمنٹ تو آپ کی اپنی ہے, تو تحقیقات کون کرے گا؟ میں اب تحریک تحفظ آئین پاکستان میں کس کا ذکر کروں, اس میں کون ایسا بندہ ہے کہ مطلب کون سی ایسی جماعت رہ گئی ہے کہ جس کی اپنی چلیں آپ پاور میں ہیں, پھر بھی ریسپیکٹ تو دیں اپوزیشن کو. کوئی کریڈیبلٹی حالات بدل جاتے ہیں, دائرے گھوم جاتے ہیں, نہیں, آپ اس طرح نہ کریں. اپوزیشن ہے, احترام کریں ان کا. نہیں احترام کرتے ہیں, لیکن اس میں تو بیٹھے ہوئے لوگ سارے چلے ہوئے کارتوس ہیں. وہ بھی حکومت ہنگ کی کاشت کا آپ نے الزام لگا دیا اور پھر کہہ دیا دہشت گردی میں بھی یوز ہو رہی ہے. اتنا بڑا الزام سر. الزام تو یہ تب ہو کہ جس چیز کا کوئی ثبوت نہ ہو یا جو کوئی چیز مبہم ہو. یہ گزشتہ 3 چیف منسٹروں سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ وہاں پر آپریشن کی اجازت دے دیں. جو کاشت ہوتی ہے بھنگ کی, تو وہ مختلف قسم کے منشیات تیار کرنے میں وہ استعمال ہوتی ہے. گردہ, چرس, حشیش, آئس, ہیروئن, یہ ساری چیزیں وہاں پر تیار ہوتی ہیں اور پھر اس کو پورے ملک میں سپلائی کیا جاتا ہے. 3500 ایکڑ کی اراضی ہے جس پہ یہ, اس سے زیادہ ہے کچھ, جس پہ یہ کاشت ہوتی ہے. پھر کسی صوبے کا اگر کوئی چیف ایگزیکٹو ہو تو چیف ایگزیکٹو صاحب کو تو شروعات اپنے گھر سے کرنی چاہیے. ذرا یہ بند کریں, یہ کارخانوں کو تالے لگائیں اور اعلان کریں کہ آج کے بعد یہاں پر کوئی ایسا کاروبار نہیں ہوگا, کوئی یہ دھندا نہیں ہوگا, ایسی کاشت نہیں ہوگی. تو میں نے تو صرف چیزوں کو تشتزبام کیا ہے, اور ایک وہاں سے لوگوں نے ویڈیو بنا کے بھیج دی کہ یہ وزیر اعلیٰ صاحب سہیل افریدی صاحب کی زمین ہے, یہ اس کی فصل ہے. یہ میرے علم کے مطابق بنی گالہ میں اس کے باقاعدہ اکاؤنٹس کو چیک کیا جاتا ہے کہ کتنے پیسے آ رہے ہیں, اور یہ معاملات جو ہیں یہ بشرا بی بی خود دیکھتی ہیں. اچھا خان صاحب, یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ وہ گورنر راج کی کوئی رستہ ہموار کرنے کے لیے یہ نیریٹو سارے سیٹ کر رہے ہیں بیسیکلی, اور بڑا اسٹرانگلی ہٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ان سے لے لیں, وزارت اعلیٰ بھی لے لیں؟ گورنر رول جو ہے وہ آن دا ٹیبل نہیں ہے, وہ آف دا ٹیبل ہے. آپ سمجھ لیں کہ 3.5 گھنٹے میں لگ جائے گا. جو ان کی حرکات ہیں, جو ان کی سکنات ہیں, جو ان کی موومنٹس ہیں, جو ان کے لچھن ہیں, جو ان کے طرز تکلم ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ 3.5 سال تو کیا کہ یہ وزیر اعلیٰ جو ہے یہ 3.5 مہینے بھی نکال لے. مجھے نہیں لگتا. یہ ایسا لگتا ہے کہ بڑی جلدی میں یہ کچھ کروا کے جائے گا. یہ تو پھر آف ٹیبل تو نہ ہوا, پھر تو آن ٹیبل ہی ہوا. کچھ ہوگا اور دسمبر میں ضروری نہیں ہے کہ گورنر راج لگے. پھر کیا کریں گے؟ There are so many other options. بہت ساری چیزیں ہیں. ہاؤس چینج کا ہے, بہت کچھ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. فارورڈ بلاک بن سکتے ہیں, بڑا کچھ ہو سکتا ہے. خان صاحب یہ بھنگ کی کاشت کا آپ نے الزام لگا دیا اور پھر کہہ دیا دہشت گردی میں بھی یوز ہو رہی ہے. اتنا بڑا الزام سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فہد شہباز صاحب. یہ الزام تو یہ تب ہو کہ جس چیز کا کوئی ثبوت نہ ہو یا جو کوئی چیز مبہم ہو. میں نے تو صرف ایک حقیقت آشکارا کی ہے کہ یہ گزشتہ 3 چیف منسٹروں سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ وہاں پر آپریشن کی اجازت دے دیں. فوج کو آپریشن کرنے کی اجازت وہاں پہ نہیں دی جاتی, بیکاز وہاں پر جو کاشت ہوتی ہے بھنگ کی, تو وہ مختلف قسم کے منشیات تیار کرنے میں وہ استعمال ہوتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو شہریار افریدی صاحب کی ایک ویڈیو بھی دوبارہ آج کل پاپ اپ ہوئی ہے کہ یہ عمران خان کے منصوبوں میں ایک منصوبہ ہے کہ ہم یہاں پر بھنگ کے کارخانے لگائیں گے اور یہ ادویات میں استعمال ہوگی. لیکن وہ اس طرح نہیں ہوا. اس کے باقاعدہ اس کے لیے پھر مشینری اور کارخانے لگائے گئے. گردہ, چرس, حشیش, آئس, ہیروئن, یہ ساری چیزیں
وہاں پر تیار ہوتی ہیں اور پھر اس کو پورے ملک میں سپلائی کیا جاتا ہے. 3,500 ایکڑ کی اراضی ہے جس پہ یہ، اس سے زیادہ ہے کچھ، جس پہ یہ کاشت ہوتی ہے. پھر یہ پیسے جو ہیں کراس بارڈر بھی جاتے ہیں اور ٹیررزم میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اسمگلنگ میں بھی استعمال ہوتے ہیں. حکومت کے اپنے ایک وزیر ہیں جس کے بھائی کی گاڑی ابھی بھی پشاور کے ایک تھانے میں منشیات کے اسمگلنگ میں کھڑی ہے. تو جو خود کو کہتے ہیں کہ میں تو چیف ایگزیکٹو ہوں اس صوبے کا، تو کیا مجھے یہ آپ بتا سکتے ہیں، یا قوم سے میرا سوال ہے کہ کسی صوبے کا اگر کوئی چیف ایگزیکٹو ہو تو چیف ایگزیکٹو صاحب کو تو شروعات اپنے گھر سے کرنی چاہیے. اور جہاں پر یہ منشیات کی تیاری ہوتی ہے جس نے ہمارے نوجوان نسل کو برباد کر کے رکھ دیا، ان کی صحت، ان کی ذہنی اور جسمانی جو صحت ہے اس کے لیے اور افزائش کے لیے یہ کتنی خطرناک ہے، آپ کو پتہ ہے. یہ معاشرہ پورا گندا کر دیتا ہے. تو چیف ایگزیکٹو صاحب کو چاہیے کہ وہ وہاں سے شروع کریں، ذرا یہ بند کریں، یہ کارخانوں کو تالے لگائیں اور اعلان کریں کہ آج کے بعد یہاں پر کوئی ایسا کاروبار نہیں ہوگا، کوئی یہ دھندا نہیں ہوگا، ایسی کاشت نہیں ہوگی. تو میں نے تو صرف چیزوں کو تشت ازبام کیا ہے. اور ایک ان کی ایک نکے وزیر اعلیٰ کا ایک چھوٹو سا ایک وہ ہے، وزیر اطلاعات ہے، اس نے اس دن مجھے مالک صاحب کے شو میں کوئی چیلنج ویلنج دینے کی کوشش کی. میں نے کہا بچے تو آرام سے بیٹھ جا، میرا تیرے چیلنج کا کیا کام ہے. میں نے کہا یہ کیمرہ اور یہ مائک لے کے چلے جائیں اور آپ چیک کر لیں کہ ادھر یہ چیزیں ہیں کہ نہیں ہے. اللہ کرے، اللہ نے چاہا اور اللہ نے کیا، وہاں سے اس قوم کے لوگوں نے، جو شلوبر قوم ہے، اس نے خود وہاں سے لوگوں نے ویڈیو بنا کے بھیج دی کہ یہ وزیر اعلیٰ صاحب سہیل افریدی صاحب کی زمین ہے، یہ اس کی فصل ہے، یہ تیار ہے، اب اس پہ اوس گرے گی، اس کو فروسٹ لگے گی، وہ ٹھنڈ جب اس کو لگتی ہے تو اس کے بعد یہ پک جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس سے را مٹیریل سے جو ہے تو پروڈکٹس بننا شروع ہو جائیں گے، اور وہ پھر زہر پورے ملک میں اچھا پھر خان صاحب، پھیلتا یہ جائے گا. اور کہیں اس آپ پیسے میں، بیسیکلی اس پیسے کی تقسیم میں ان کے سب کے کرتے دھرتے انوالو ہیں. ایون میرے علم کے مطابق بنی گالا میں اس کے باقاعدہ اکاؤنٹس کو چیک کیا جاتا ہے کہ کتنے پیسے آ رہے ہیں، اور یہ معاملات جو ہیں یہ بشرا بی بھی خود دیکھتی ہیں. اچھا خان صاحب، یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ وہ گورنر راج کی کوئی رستہ ہموار کرنے کے لیے یہ نیریٹو سارے سیٹ کر رہے ہیں بیسیکلی، اور بڑا اسٹرانگلی ہٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ان سے لے لیں، وزارت اعلیٰ بھی لے لیں اور گورنر راج وہاں امپوز ہو جائے. فیصل کریم کنڈی صاحب کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات وغیرہ بھی ہوئی اس سارے سلسلے میں، اور یہ ڈسکشن میں تو ہے گورنر راج، ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے کبھی کنسیڈر نہیں کیا یا ڈسکشن نہیں ہو رہی یا اس پہ جو ہے قانون سازی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. مطلب یہ چیزیں پائپ لائن میں تو ہیں، تو یہ واقعی اس طرح ہو جائے گا، گورنر راج بھی لگ سکتا ہے وہاں؟ بہت سب ابھی تک میں آپ کو بتاؤں کہ گورنر رول جو ہے وہ آن دا ٹیبل نہیں ہے، وہ آف دا ٹیبل ہے. ٹھیک ہے. ابھی تک آف دا ٹیبل ہے. میں نے اس دن یہ بات ایک ٹاک شو میں کی تھی کہ گورنر راج ان سے، یا آپ کہہ لیں کہ 3.5 سال جن کی حکومت رہتی ہے نہیں لگے گا، یا آپ سمجھ لیں کہ 3.5 گھنٹے میں لگ جائے گا. جو ان کی حرکات ہیں، جو ان کی سکنات ہیں، جو ان کی موومنٹس ہیں، جو ان کے لچھن ہیں، جو ان کے طرز تکلم ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ 3.5 سال تو کیا کہ یہ وزیر اعلیٰ جو ہے یہ 3.5 مہینے بھی نکال لے. مجھے نہیں لگتا. یہ ایسا لگتا ہے کہ بڑی جلدی میں یہ کچھ کروا کے جائے گا. یہ تو پھر وہ آف جو ٹیبل تو نہ کہتے ہیں نا ہوا، کہ پھر تو نومبر آن میں ٹیبل ہی ہوا نا. کچھ ہوگا اور دسمبر میں. پھر سر تو ضروری نہیں ہے ٹیبل پہ کہ ہی. گورنر رول لگے، ضروری نہیں ہے کہ گورنر راج لگے. پھر کیا کریں گے؟ دیر آر سو مینی ان ہاؤس سو چینج لے مینی آئیں گے؟ ادر آپشنس. بہت ساری چیزیں ہیں. ان ہاؤس چینج کا ہے، بہت کچھ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. فارورڈ بلاک بن سکتے ہیں، بڑا کچھ ہو سکتا ہے. وی آر ڈیموکریٹک پیپل. گورنر رول تو بالکل آخری ہے، جب یہ ہم سمجھیں گے کہ اب پاکستان جو ہے ایک طرف جا رہا ہے اور پی ٹی آئی اور کی لیڈ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی اور طرف جا رہی ہے، تو پھر اس وقت جب آپ کے پاس منٹوں میں فیصلہ لینے کے لیے آپ کو فیصلہ لینا ہوتا ہے، منٹوں میں، سیکنڈز میں، وہ تو اس وقت کی بات ہے. اچھا، یہ ابھی مزمل اسلم اتنی صاحب نے جلدی بھی، نہیں. خان صاحب میں اس پہ بھی آئی ایم ایف کی رپورٹ پہ بھی ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے پچھلے 2 سال میں کرپشن کے 5,300 ارب روپے ریکور کیے ہیں. یہ اتنے زیادہ فنڈز ہیں جس سے پاکستان کے سارے ڈیمز دوبارہ تعمیر کیے جا سکتے ہیں اور سرکاری ملازمین کو 5 سال کے لیے ٹیکس سے چھوٹ مل سکتی ہے.
کہ پاکستان کے معاشی مسائل جو ہیں وہ صرف کرپشن کی وجہ سے حل نہیں ہوتے. بیسیکلی پوری چارج شیٹ انہوں نے اس پہ گورنمنٹ کے اوپر, اور پھر آئی ایم ایف کی جو رپورٹ ہے وہ یہ بھی کہتی کہ جو 42% تھی مڈل کلاس وہ 36 پر آ گئی, غربت کا تناسب 89% بڑھ گیا اور 45% پہ چلا گیا لگ بھگ. یہ اشاریہ جو ہے معاشی تباہی کا ثبوت ہے بہت بڑا, جو رپورٹ انڈیکیٹ کرتی ہے. اس پہ کیا ٹیک ہے آپ کا؟ وہ جو انڈیکیٹرز انہوں نے بتائے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کے ہیں؟ یہ مزمل صاحب کے اپنے ہیں. مزمل صاحب وہ اشاریہ نہیں بتاتے, وہ رپورٹس نہیں بتاتے جو آئی ایم ایف کی رپورٹس میں ہیں. آئی ایم ایف کی رپورٹوں میں جو دو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں, ایک ہماری پور عدلیہ, ٹھیک, ہماری عدلیہ کی پور پرفارمنس, دوسرا پاکستان کے جو یہ پوسٹنگ ٹرانسفر کی چیزیں جو ہیں جس سے پالیسیز میں تسلسل میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہم نے تو خود ٹرانسپیرنسی کے لیے ان کو تمام اعداد و شمار مہیا کیے تھے, ہم نے تو کوئی چیز چھپائی نہیں ہے. مزمل اسلم صاحب جو ہیں وہ ہمارے کسی اچھے کام کی اگر تعریف نہیں کر سکتے تو میرے خیال میں جھوٹا بیانیہ گڑنے کا ان کو کوئی اختیار نہیں ہے. مزمل اسلم صاحب کو چاہیے کہ وہ بیچارہ تنخواہ دار آدمی ہے, اس کو وہ جس صوبے میں وہ وزیر خزانہ لگا ہوا ہے اس صوبے میں پاکستان تحریک انصاف 13 سال کی حکومت کرنے کے بعد اپنا کوئی وزیر خزانہ مشیر خزانہ نہیں لا سکتے. یہ اتنے نالائکی کی حد ہے کہ ان کو دوسرے صوبے سے ایک وزیر خزانہ کو امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. آلدو ہمارا پورا پاکستان سب ایک ہے, لیکن 13 سال کی حکومت کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک وزیر خزانہ اپنا پیدا نہیں ہوا, آپ کے پاس کوئی ایک مستقل وزیر اعلیٰ پیدا نہیں ہوا. ٹرائل بیسس پر چل رہے ہیں, ٹیسٹ بیسس پر چل رہے ہیں. تو اس بیچارے کو تو اپنی تنخواہ کی پڑی ہوئی ہے, اس کو تو لکھی ہوئی پریس کانفرنس جو بھی دیں گے, یہ بیرسٹر گوہر صاحب, وسط کیسر صاحب, جنید اکبر صاحب, عمر ایوب صاحب, سہیل افریدی صاحب, شیخ وقاص صاحب, 10 15 20 تو ان کے استاد ہیں, اوپر سے مراد سعید جو ہے وہ کالے پردے کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ صاف چپ تھے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی اچھا نہیں, خان صاحب خوب اس میں پردہ ہے کہ جو چلمن سے لگے بیٹھے ہیں. بیسیکلی جو تو رپورٹ وہ کا جو دیتے ہیں وہ جو بیچارہ رپورٹ کے چھاپتا اعداد و شمار ہیں وہ تو اکانومی جو ہے پاکستان کی اس پر وہ پوری چارج شیٹ ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ $20 ارب یعنی یہ پورے جی ڈی پی اے کا 6% بنتا ہے جو کرپشن کی نظر ہو رہا ہے. اگر یہ کرپشن کی نظر نہ ہو تو 6 کی اوسط سے آپ کا جی ڈی پی اے جو ہے اس میں گروتھ آ جائے. اتنا بڑا جو انہوں نے یہ چارج شیٹ ہے سر, اتنی بڑی, اور کیا اس پہ اور کون سا انڈیکیٹر چاہیے خان اچھا صاحب؟ میں بتاتا ہوں, یہ کسی ایک سال کی یا گزشتہ سال کی نہیں, یہ تو اوور آل آپ کی جو پرفارمنس ہے جس میں کرپشن ماضی سے یہ ہوتی آ رہی ہے, اور اس میں سب سے بڑا حصہ جو ہے 4.25 سال کی حکومت کے عمران خان کی اپنی حکومت کا ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ اس کو جی ڈی پی اے کو ذرا چیک کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت شہباز صاحب کی حکومت میں پی ڈی ایم 1 میں اور پھر اب پی ڈی ایم 2 کی جو گورنمنٹ بنی ہے اس میں کسی چیز میں کرپشن اگر کہیں ہوئی ہے تو اس میں کوئی ایک منصوبہ بتا دیں, کوئی ایک آپ مجھے پروجیکٹ بتا دیں, کوئی ایک سکیم بتا دیں جس میں کرپشن ہوئی ہے. اوور آل جو آپ کی سچویشن ہے, جو آپ کا سسٹم ہے, اس کو اچھا تو ہم نہیں کہہ رہے ہیں, اس کو تو ٹھیک کرنے میں بالکل وقت لگے گا, بڑا ہی کوئی مجاہدہ ہی ہوگا, اور مجاہدہ وہ ہم کر رہے ہیں. تو اس کو یہ اس کی بات الگ ہے. آپ اوور آل اگر 5,300 ارب روپے کی بات کرتے ہیں دیٹ از سم تھنگ ایلس. لیکن جو اب بات ہو رہی ہے, مجھے یہ بتائیے, وزیر اعظم شہباز شریف نے جتنے ہماری ترقیاتی فنڈز اپنے ایم این ایز کے انہوں نے کام کیے ہیں, میرے خیال میں اٹس اے ہسٹری, اٹس اے ریکارڈ. اور شفافیت, ٹرانسپیرنسی, چاہے وہ لیپ ٹاپ اسکیم ہو, ہاسپٹلز ہو, ایجوکیشن ہو, کمیونیکیشن ہو, کسی بھی چیز میں میرے خیال میں اس وقت ٹرانسپیرنسی جو ہے ماضی میں کسی بھی سال سے, چاہے وہ ہماری حکومت تھی, عمران خان کی تھی, پیپلز پارٹی کی تھی, پرویز مشرف کی تھی, آپ اچھا پیچھے چلے تحقیقات کا جائیں مطالبہ جو آئین اس تحفظ وقت. پاکستان نے خان صاحب کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اس پہ تو تحقیقات فوری طور پر ہونی چاہیے. اور دوسرا مزمل اسلم صاحب کوئی کوٹ اگر کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب تو فرماتے ہیں دہلے کی کرپشن نہیں ہے, تو یہ تو 5,300 ارب روپے کی کرپشن ہے جو پچھلے 2 سال میں کہاں سے آ گئی ہے. پھر وہ آئین تحفظ پاکستان کہتا ہے تحقیقات, تو تحقیقات کون کرے گا؟ گورنمنٹ تو آپ کی اپنی ہے, تو تحقیقات کون کرے گا؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں, ایک تو 5,300 ارب روپے کی جو کرپشن کی بات ہو رہی ہے, دس از اوور آل پرفارمنس
آپ کی ٹوٹل اس کا وہ جو ہے نا، اب ہم اس کو اپنا کراس چیک بھی ہم اس کو کریں گے کہ اس میں کتنی صداقت ہے. یہ سال دو کی بات نہیں ہے. اور دوسرا میں آپ کو کرپشن کے آپ اگر الزام لگائیں کہ 5,300 نہیں، آپ 10,300 کہہ دیں، کہاں پہ ہوئی ہے؟ کسی ایک چیز کو آپ پوائنٹ آؤٹ تو کریں. تحقیقات کی بات ہے، تحقیقات یار کوئی، میرے خیال میں اب تحریک تحفظ آئین پاکستان میں کس کا ذکر کروں؟ اس میں کون ایسا بندہ ہے کہ مطلب کون سی ایسی جماعت رہ گئی ہے کہ جس کی اپنی چلیں مطلب آپ پاور میں ہیں پھر بھی رسپیکٹ تو دیں اپوزیشن کوئی کو. کریڈیبلٹی حالات ہے؟ بدل نہیں، جاتے ہیں، میں دائرے گھوم عزت ہی دے جاتے رہا ہیں. ہوں. نہیں نہیں، آپ اس طرح نہ کریں، میں اس کا اپوزیشن ہے، نہیں نہیں احترام نہیں کریں ان کا. نہیں نہیں نہیں، احترام کرتے ہیں، لیکن اس میں تو بیٹھے ہوئے لوگ سارے چلے ہوئے کارتوس ہیں. وہ بھی حکومت میں مطلب کہتے تھے مجھے کوئی بتائیے اپوزیشن نہیں مجھے ہے. بتائیے سیم پیج ہے، مجھے وہ بھی بتائیے آپ کو پتہ ہے یہی مجھے کہتے بتائیے تھے. گورنر مجھے یہ بتائیے گورنر زبیر صاحب جو ہے، اب وہ چلائیں گے تحریک آئین تحفظ آئین پاکستان؟ نہیں، چیزیں چلنے پہ یہ آئے تو ان کے کوئی بھی بس کا چلا کام سکتا ہے، اس میں تو کوئی بات نہیں. ہے. گورنر صاحب بڑے آدمی ہیں، اچھا، کچھ بھی چلا سکتے محمود ہیں. خان اچکزئی صاحب ہو گئے یا دوسرے ہو گئے، میں آپ کو مطلب کوئی ایسے لوگ جن کی اپنی کریڈیبلٹی ہو، عوام میں کوئی سے ہو. اب زبیر عمر صاحب، ان کو کوئی حکومتی عہدہ اور دوبارہ گورنری کی جب ان کو یقین دہانی نہیں ہوئی، لائن چینج کر لی، پارٹی چینج کر لی، ان کا موقف بھی چینج ہو گیا. ورنہ آپ ان کے پریس کانفرنس سے ذرا فہد شہباز صاحب ذرا اٹھائیے، جو آج سے 3 سال پہلے والے ہیں، کہ what he used to say about the credibility, the transparency about PMLN and Mia Nawaz Sharif government. ان کی کیا ہوتی، اور وزیر اعلیٰ شہباز اس وقت جب تھے پنجاب کے، اس کے بارے میں ان کے کیا خیالات تھے. تو آج ان کو یہ چیزیں تبھی نظر آئی کہ ان کو یہ پتہ لگے کہ اس دکان میں اب ان کی دال جو ہے وہ گلنے والی نہیں ہے. تو میں اسی لیے آپ کو کہتا ہوں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان والے جو ہیں، وہ پتہ نہیں کس چیز کا، وہ اپنے کسی ذاتی مفادات کے تحفظ کی بات کرتے ہوں گے. بٹ ریسٹ ایشور کہ میں اس بات پہ، میں آپ کو بتاؤں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ناک کے نیچے، ان کے چھتری تلے کھڑے ہو کر، ان کا کوئی وزیر، ان کا کوئی مشیر، ان کا کوئی سیکٹری، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کرپشن